الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اکابر علماء دیوبند پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پر ہونے والے اعتراض کے حوالے سے۔ پہلے حضرت کا مختصر تعارف ذہن نشین فرما لیں۔ نام و نسب شبیر احمد بن مولانا فضل الرحمن، ولادت 10 محرم 1305 ہجری بمطابق ستمبر 1887۔ آپ ہندوستان ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ تعلیم، آپ نے مکمل تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی ہے اور 1325 ہجری بمطابق 1908 دارالعلوم دیوبند سے آپ دورہ حدیث کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے مشہور اساتذہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مفتی عزیز الرحمن، حافظ محمد احمد نانوتوی، حکیم محمد حسن، مولانا غلام رسول ہزاروی، مولانا محمد یاسین شیرکوٹی رحمہم اللہ تعالی، اور آپ کی مشہور تصنیفات تفسیر عثمانی۔ یہ وہی تفسیر عثمانی ہے کہ جس کا ترجمہ اور 5 باروں کی تفسیر شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ مکمل اس کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا، فوائد عثمانیہ کے نام سے، جو معروف ہے تفسیر عثمانی کے نام سے۔ نمبر 2 اعجاز القرآن۔ نمبر 3 فضل الباری شرح صحیح بخاری۔ نمبر 3 فتح الملہم شرح صحیح مسلم۔ نمبر 5 العقل والنقل۔ اور بھی ہیں، یہ چند ایک تصاریف میں نے آپ کی خدمت میں حضرت کی پیش کی ہے۔ وفات 13 دسمبر، آپ کی وفات ہے 21 صفر 1369 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1949 عیسوی۔ شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے تفسیر عثمانی کے نام پر، اس میں حضرت شیخ الاسلام کی ایک عبارت پر اعتراض کیا جاتا ہے، فما انت بمسمع من فی القبور۔ حضرت اس کے تحت فرماتے ہیں، تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوں کو۔ حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام علیک کرو، اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا۔ یہ حضرت کی تحریر ہے۔ اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض پہ کیا جاتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ روح کے سننے کے قائل ہیں، جسم کے سننے کے قائل نہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عمومی موقف وہ جو میت کے سننے کا ہے، وہ صرف روح نہیں بلکہ روح مال جسم یعنی میت کے سننے کا ہے۔ تو حضرت جو فرما رہے ہیں کہ روح سنتی ہے، تو یہ بظاہر جمہور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے موقف کے خلاف ہے۔ جب آپ اچھی طرح بات سمجھ لیں، بات یہ ہے کہ ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے موت کے بعد عالم برزخ۔ عالم دنیا میں احوال اصالتاً بلا واسطہ بالذات براہ راست جسم پر آتے ہیں، اور جسم کے واسطہ سے روح پر جاتے ہیں۔ دنیا میں آنکھ دیکھے گی جو جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، اور روح تک اس کا ادراک ہوگا۔ کان سنے گا جو کہ جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، روح اس کو سمجھے گی۔ اچھا، اسی طرح انسان زبان سے چکھے گا جو جسم ہے، لذت روح محسوس کرے گی۔ یعنی براہ راست حالات جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر جاتے۔ عالم برزخ میں موت کے بعد احوال براہ راست اور بلا واسطہ وہ انسان کی روح پر جاتے ہیں، روح کے واسطے سے جسم پر جاتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں حالات اصلاً بالذات بلا واسطہ جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے بالعرض بالطبع ضمناً روح پر آتے ہیں۔ اور عالم آخرت، عالم برزخ، عالم آخرت سے مراد یہ عالم برزخ قبر میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں، اور بالواسطہ بالعرض بالطبع اور ضمناً وہ جسم پر آتے ہیں۔
حضرت رحمۃ اللہ جو بات فرما رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد براہ راست روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ جس طرح کہ دنیا میں جسم سنتا ہے اور جسم کے واسطہ سے روح سنتی ہے، تو حضرت کی مراد یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے، یعنی بلا واسطہ روح سنتی ہے۔ قبر میں پڑا ہے دڑ، وہ نہیں سنتا، یعنی بلا واسطہ اصالتاً وہ نہیں سنتا، پہلے روح اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اپنی گفتگو پیش کرتا ہوں، آپ اس میں جلدی بات سمجھے گی۔ میرا اپنا واقعہ ہے۔ ایک وہ شخص جن کا تعلق فرقہ مماتیت کے ساتھ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پھر قبر کے قائل نہیں، وہ درمیان میں پھر سماع موتا کی بات کو بھی چھیڑ لیتے ہیں۔ تو مجھ سے ایک اس عالم نے کہا جو نظریہ ممات کا قائل ہے، اور میری گفتگو ان کے گھر میں ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، خود تفسیر عثمانی میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے، قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا۔ آپ کیسے کہتے ہیں مردہ سنتا ہے؟ میں نے کہا مولانا ایسا کریں، ایک اس کا معنی میں کرتا ہوں، اس پر آپ اعتراض کریں، ایک اس عبارت کا مفہوم آپ فرمائیں جو آپ سمجھتے ہیں، اس پر میں اعتراض کرتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا لیں کہ آپ اس کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں، جو آپ مفہوم بیان کریں میں اس پر اعتراض کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرا تو مفہوم یہ ہے کہ روح سن رہی ہے، جسم نہیں سن رہا، یہی معنی ہے اس کا، اور دوسرا کوئی مطلب نہیں۔ میں نے کہا میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبر ہے۔ میں سے مراد کوئی شخص جو یہاں پر ہے، اس کے والد کی قبر 1 کلومیٹر کے دور ہے۔ اب وہ والد چونکہ مومن ہے تو اس کی روح کہاں پہ ہوگی؟ کہا جی علیین میں۔ میں نے کہا علیین کہاں پر ہے؟ کہا جی 7 آسمان سے اوپر ہے۔ میں نے کہا اس علیین سے فاصلہ اس قبر کا اور جہاں ہم بیٹھے ہیں 1 کلومیٹر کو فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے علیین کا فاصلہ یہاں سے بھی اتنا ہے، 1 کلومیٹر دور جائیں تو وہاں سے بھی اتنا ہے، یوں جائیں گے تو فاصلہ تو برابر ہے۔ تو میں نے کہا پھر قبر پہ جا کے کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ پھر آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے السلام علیکم یا اہل القبور، چونکہ روح نے سننا، روح تو علیین میں ہے تو قبر میں نہیں ہے، تو جو یہاں سے سنتی قبر پہ جا کے سنتی ہے وہ روح سے یہاں سے بھی سن لے گی، تو پھر قبر پہ جا کر السلام علیکم یا اہل القبور آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ گھر سے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں کہتے، بلکہ قبرستان میں جا کر کہتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ السلام علیکم کہتے ہیں، اور آپ کا ذہن ہے وہ کہ قبر پر جا کے السلام علیکم کہیں تو روح سنتی ہے، اور گھر سے ہی کہیں تو پھر نہیں سنتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر میں پڑا ہوا جسم ہے، روح کا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے، تو روح کا تعلق اس قبر کے ساتھ ہے، روح کا تعلق آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے جب وہاں قبر پہ جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہیں گے تو روح سن لے گی، چونکہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے نا، اور یہاں کہیں گے تو نہیں سنے گی۔ تو اس سے تو ہمارا موقف ثابت ہوا کہ روح اور جسم کا تعلق موجود ہے، تو روح نے ایسی جگہ سے سننا ہے کہ جہاں روح کا تعلق ہے، اور جہاں تعلق نہیں ہے وہاں سے روح نہیں سن رہی۔ یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور براہ راست روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے، یہ بات تو ہم کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں مطلب بیان کو اس پر آپ اعتراض کریں۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان میں جسم اور روح دونوں ہیں، دونوں کا مجموعہ انسان ہے، لیکن دنیا میں براہ راست انسان کے جسم سنتا ہے اور جسم کے واسطہ سے روح سنتی ہے، اور قبر میں براہ راست روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ براہ راست جسم نہیں سنتا، براہ راست روح سنتی ہے اور بالواسطہ جسم سنتا ہے۔ اب اس پر آپ اعتراض کریں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا۔ باقی جو موت کے بعد کی زندگی ہے کہ پہلے روح سنتی ہے پھر جسم سنتا ہے، اور حالات براہ راست روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے جسم پر آتے ہیں۔ موت کے بعد کے حالات کو سمجھنے کے لیے نیند کے حالات کو سمجھ لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں خود انسان جب سونے لگتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ یہ مرنے نہیں لگا، سونے لگا ہے،
تو گویا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پر موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور جب قیامت دن اٹھے گا تو کفار کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، من مرقدنا، دیکھیں مرقد یہ سونے کی جگہ ہے، تو موت کی جگہ جہاں میت پڑا ہوا ہے اس کو نائم کی جگہ کہا جا رہا ہے، تو وہاں موت کے اوپر نوم کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جب انسان قبر میں جاتا ہے سوال 3 ہوتے ہیں، 3 سوالوں کو صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سوچو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب وہاں کیا تھا، پہلے روح کا اعادہ ہوا، لٹائی گئی، سوال جواب ہوا، پھر روح نکل گئی علیین یا سجین میں، اور پھر روح کا تعلق قائم ہو گیا۔ تو روح کی پہلے کیفیت جسم کی کیفیت حیات کی ہے، روح کے نکلنے کے بعد تعلق بن گیا، تو اب یہ نیند کی طرح ہے لیکن اس پر موت آ گئی، تو اب ہاں کی موت کو نیند کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں موت پر نیند کا لفظ اور نیند پر موت کا لفظ آیا ہے تاکہ نیند سمجھ آئے گی تو بندے کو موت بھی سمجھ آئے گی۔ میں بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں، عنوان میرا یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا جب اس عنوان پہ تفصیل سے بات ہوگی تو میں ان سارے شبہات کو دور کریں گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص آپ کے ہاں قریب سویا ہوا ہے، آپ اس کے پاس سوئے ہیں اور اچانک ایسے اٹھتا ہے اور ڈر جاتا ہے، کیا ہوا، کیا ہوا کہ ابھی بتاؤ تو صحیح، کہ یار مجھے نا سانپ نے ڈسا ہے، یا کہ کوئی کہتا ہے جی میرے پیچھے نا پولیس لگی تھی، کہتے ہیں یہاں تو کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کبھی کسی نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ روح کے ساتھ ہے۔ اب یہ سانپ کا ڈسنا روح کا معاملہ ہے، جو کہتا ہے پولیس پکڑی ہے یہ خیالات ہیں جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، لیکن خوف جسم محسوس کر رہا ہے۔ تو دیکھو حالات روح پر آئے ہیں اور محسوس جسم کر رہا ہے۔ تو جس طرح یہ نیند کی حالت ہے اسی طرح موت کے بعد حالات روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے محسوس جسم کرتا ہے۔ اب دیکھو اس کا کوئی جواب مشکل تو نہیں ہے نا۔ آگے چلیے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی کی بعض عبارات پر اعتراضات ہیں۔ میں پہلے حضرت شیخ کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں، پھر وہ عبارت پیش کر اس پر سوال ہے، پھر جواب دیتے۔ نام و نسب محمد زکریا بن مولانا یحییٰ کاندھلوی بن مولانا اسماعیل کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 11 رمضان 1315 ہجری بمطابق 1895 کاندھلہ میں ہوئی۔ تعلیم، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک تعلیم مظاہر العلوم سہارنپور میں حاصل کی۔ آپ کے معروف اساتذہ مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا عبداللطیف، مولانا محمد یحییٰ، مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کو خلافت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی سے حاصل تھی۔ حضرت کی وفات کے بعد آپ نے مولانا شاہ عبد القادر رائے پور رحمہ اللہ سے تعلق قائم فرمایا، اور پھر حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی نے بھی آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی چند ایک معروف تصانیف، نمبر 1 خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی، نمبر 2 اوجز المسالک شرح موطا امام مالک، نمبر 3 الاعتدال فی مراتب الرجال، نمبر 4 فضائل اعمال، نمبر 5 مشائخ تصوف، نمبر 6 فتنہ مودودیت، نمبر 7 تاریخ مشائخ چشت، نمبر 8 کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، نمبر 9 آپ بیتی، نمبر 10 داڑھی کا وجوب، نمبر 11 شریعت و طریقت کا تلازم، نمبر 12 مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس، نمبر 13 ام الامراض۔ آپ کی وفات 1402 ہجری بمطابق 24 مئی 1982 مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہیں آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت شیخ کی ایک عبارت جس پر اعتراضات، پہلے عبارت سے سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی فضائل اعمال رسالہ حکایات صحابہ میں شروع میں تعریف فرماتے ہیں، سفر 1375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں۔ اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں
کہ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال اس دور میں لکھی جب آپ کا دماغ نہیں کام کرتا تھا، اس لیے اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں اور من گھڑت احادیث لائے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، وہ خود شروع میں لکھ رہے ہیں۔ تو جب ایک بندہ ایسی حالت میں کتاب لکھتا ہے جب دماغ کام نہیں کرتا تو اس کی کتاب کا کیا اعتبار ہوگا؟ اور تم نے باقاعدہ اس کو اپنی تعلیم کا حصہ بنایا ہوا ہے، اپنا نصاب بنایا ہوا ہے تبلیغی جماعت نے، اور گھر گھر تم اس کو پڑھ رہے ہو، دیوبندیوں کے ہر مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، اور مصنف کا دماغ کام نہیں کرتا جب وہ کتاب لکھ رہا تھا۔ یہ ایک معروف اس پر گھٹیا سا اعتراض کیا جاتا ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب فضائل اعمال ہے، دراصل یہ 6 کتب کا مجموعہ ہے۔ وہ 6 کتب فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ، فضائل نماز، فضائل ذکر اور حکایات صحابہ۔ یہ جملہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ 1375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کی دماغی کام سے روک دیا گیا، یہ جملہ ہے حکایات صحابہ کے شروع میں، جبکہ حکایات صحابہ کے علاوہ جو 5 کتابچے اس کے اندر موجود ہیں وہ اس سے پہلے تحریر کیے گئے ہیں۔ مثلا فضائل قرآن، اس کی تاریخ ذی الحج 1348 ہجری۔ نمبر 2 فضائل رمضان، رمضان 1349 ہجری۔ نمبر 3 فضائل تبلیغ، صفر 1350 ہجری۔ نمبر 14 فضائل نماز، محرم 1358 ہجری۔ نمبر 5 فضائل ذکر، شوال 1358 ہجری۔ نمبر 6 حکایات صحابہ، یہ ہے شوال 1358 ہجری۔ تو زیادہ تر آپ یہی کہہ سکتے ہیں فضائل ذکر اور حکایات صحابہ یہ 1 مہینے کی ہیں، اب یہ کہہ لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں حضرت کی ہیں یہ سب کی سب پہلے کی ہیں، اور حکایات صحابہ بالکل آخر میں ہے، تو جن دنوں میں حضرت کو دماغی کام کرنے سے ڈاکٹروں نے منع کیا وہ بات کیا ہے، اور باقی کو تو پہلے کی ہیں۔ اس ایک عبارت پر ساری کتابوں پر اعتراض کرنا یہ عقل و خرد کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ دماغی کام سے مجھے روک دیا گیا، یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا لہٰذا باللہ دماغ خراب ہو گیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چونکہ تکلیف کے اندر تھا اور طبیعت میں ضعف تھا اور اطباء نے دماغی کام سے روکا، تو دماغ کا کام نہ کرنا اور بات ہے اور دماغی کام نہ کرنا اور بات ہے۔ ایک ہے کسی شخص کا دماغ کام نہ کرے، اور ایک دماغ کام کرتا ہو لیکن وہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دماغ پر بوجھ پڑے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ پیش کیا کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سر میں درد ہونا اور ایک ہوتا ہے سر دردی ہونا۔ اب دیکھو، سر دردی اور چیز ہے اور سر میں درد ہونا اور چیز ہے۔ بسا اوقات انسان کے سر میں درد ہوتا ہے لیکن کسی سردردی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، کوئی اس کو ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی اور مصیبت نہیں ہوتی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا میں نکلا اور اس کو ہوا یعنی گرم کمرے کے اندر تھا، باہر بہت ٹھنڈ تھی، اچانک ٹھنڈی ہوا لگی اور سر میں درد ہو گیا، لیکن سر دردی تو نہیں ہے نا۔ اور کبھی انسان کو کوئی تکلیف اور مشقت اور مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ سر دردی اس کو کہتا ہے لیکن سر میں درد نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سر درد اور سر دردی الگ ہے، اسی طرح دماغ کا کام نہ کرنا اور دماغی کام نہ کرنا الگ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے جو مثال دے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ جس طرح ایک ہوتا ہے جلدی کرنا، ایک ہوتا ہے جلد بازی کرنا۔ جلدی کرنا اور ہے، جلد بازی کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جلدی کو کہا جاتا ہے سرعت اور جلد بازی کو کہا جاتا ہے عجلت۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی طرف مغفرت اور معافی مانگنے کے لیے جلدی کرو، سارعوا۔ اور حدیث پاک کے اندر العجلۃ من الشیطان، عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔ تو حدیث میں سرعت نہیں ہے، عجلت ہے۔
قرآن میں سارعو ہے، عجلو نہیں ہے۔ عجلت الگ چیز ہے، سرعت الگ چیز ہے۔ عجلت کہتے ہیں جلد بازی اور سرعت کہتے ہیں جلدی۔ جلدی اور جلد بازی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سرعت کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التقدیم، ایسا کام جلدی کرنا کہ جس کو جلدی کرنا چاہیے، اور عجلت کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر، ایسا کام جلدی کرنا کہ جس کو تاخیر سے کرنا چاہیے۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ فرما رہے میں چونکہ بیماری کے اندر مبتلا تھا تو مجھے منع کر دیا گیا دماغی کام کرنے سے، تو میں نے کہا حکایات صحابہ کو علمی کام نہیں کہ جس کے اوپر دماغ پر بوجھ پڑے، تو میں نے ان دنوں کو غنیمت سمجھا اور میں نے حکایات صحابہ رسالہ لکھا۔ پھر جو بیماری تھی، یہ بیماری کون سی تھی؟ خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں تحریر فرمایا ہے، اور اسی طرح کتب فضائل اشکالات ان کے جوابات کے اندر خود لکھا ہے۔ فرماتے ہیں پھر اچھا بیماری ایسی جس کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ بیماری نکسیر کی تھی، خود حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بیماری نکسیر کا مرض تھا، اس کی وضاحت آپ نے خود فرما دی ہے، پھر اشکال والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوسری عبارت پہلے سماعت فرمائیں جس پر اعتراض ہے، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نے دو واقعے پیش فرمائے ہیں اور یہ دونوں فضائل اعمال کے اندر ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے صحابی کے دو واقعے بیان فرمائے، پہلے ایک واقعہ سنیں پھر دوسرا واقعہ سنیں پھر اس کے بعد آپ اشکال سنیں۔ پہلا واقعہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے، یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت نے اس کا ترجمہ نقل فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باز فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بھی بچے کے پاس آ گئے، کچھ دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ اب ایک یہ واقعہ ہے، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی اور آپ کے بچے بھی تھے۔ دوسرا واقعہ، غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی جس سے تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب اولاد نہیں تھے بلکہ شادی کے فوراً بعد شہید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جی فضائل اعمال میں مولانا زکریا رحمہ اللہ ایسے واقعات لاتے ہیں کہ جن میں بالکل ٹکراؤ ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، ایک سچ ہوگا ایک جھوٹ ہوگا۔
یہ تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی صاحب بیوی بھی ہو، صاحب اولاد بھی ہو، اور پہلی رات کے اندر وہ شہید بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے تاریخ کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے حالات کا، اور جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حنظلہ نام کے دو صحابی الگ الگ ہیں، ایک ہے حنظلہ بن ربیع جن کا پہلے واقعہ بیان کیا گیا، جن کی بیوی بھی تھی، بچے تھے، صاحب اولاد تھے، اور ایک ہے حنظلہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کو فرشتوں نے غسل دیا، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جو شادی کی پہلی ہی رات گئے میدان میں اور شہید ہو گئے۔ تو جب حنظلہ دو الگ الگ ہیں تو دو واقعے بھی الگ الگ ہیں۔ تو جن حنظلہ کی بیوی اور بچے تھے ان کا نام حنظلہ بن ربیع ہے، اور جن حنظلہ کی بیوی تھی اور بچے نہیں تھے ان حنظلہ کا نام حنظلہ بن مالک ہے، جو شادی کی پہلی ہی رات شہید ہو گئے۔ تو جب دو صحابی الگ ہیں، اب بتا اس میں الجھن اور اشکال کی بات کیا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا دو الگ الگ ہیں، حنظلہ بن ربیع، حنظلہ بن مالک۔ آپ اٹھائیں مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح اور حاشیہ مشکات تو یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح الاصابہ فی تمییز صحابہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، حنظلہ بن مالک غسیل الملائکہ کا ذکر موجود ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اور حنظلہ بن ربیع کاتب وحی ان کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی دونوں کا الاصابہ فی تمییز صحابہ میں الگ الگ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ذکر فرمایا ہے، حنظلہ بن ربیع کا الگ اور حنظلہ بن مالک کا الگ بیان فرمایا۔ اکابر کی عبارات پر جو اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے میں آج کی مجلس میں آخری جو گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہیں رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ۔ پہلے حضرت کا نام اور نسب محمد امین صفدر بن میاں ولی محمد۔ حضرت کے مختصر سے حالات زندگی اور مختصر سے میں تعارف پیش کرتا ہوں۔ ولادت 1354 ہجری بمطابق 14 اپریل 1934 ریاست پیر گڑھ ضلع کانگڑا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم، حضرت ابتداءً غیر مقلد تھے۔ مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ مدرس عیدگاہ اکاڑا کے سمجھانے پر حنفی ہوئے، اور مولانا عبد الحنان اور مولانا ضیاء الدین یہ دونوں حضرات دیوبند کے فاضل تھے، ان سے علم حدیث پڑھا۔ اسی طرح مفتی عبدالحمید سیتا پوری صاحب جو مفتی جامعہ مدنیہ لاہور تھے ان سے بھی استفادہ فرمایا۔ میں پھر کسی موقع پر بڑی دلچسپ داستان آپ کو سناؤں گا کہ حضرت غیر مقلد سے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کیسے بنے۔ آپ کا اصلاحی اور بیعت کا تعلق مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ سے تھا، اور حضرت بیعت کیسے ہوئے میں پھر کبھی اس کا بھی تذکرہ کروں گا، اور بہت دلچسپ واقعہ ہے آپ کے بیعت کا بھی۔ تالیفات، ترجمہ و حواشی جزء القراءت للامام بخاری رحمہ اللہ۔ نمبر 2 تجلیات صفدر، یہ 7 جلدوں میں ہے جس میں حضرت کے متعدد رسائل جمع کیے گئے ہیں۔ آپ کی وفات 1421 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 2002 حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت کو پوری امت کی طرف سے جزا اور بدلہ عطا فرمائے کہ حضرت نے تنہا نہایت بے سر و سمانی کے عالم میں جس طرح اپنے مسلک کا دفاع کیا ہے اور جس طرح دلائل کی جنگ لڑی ہے، میں سمجھتا ہوں اپنی مثال وہ آپ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے، اور طالب علمی کے زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ شرف تلمذ بھی اس طرح ہے کہ میں جامعہ اسلامی امدادیہ تھا، حضرت تشریف لائے، 3 دن کا سبق تھا اور ہم نے پڑھا، اور بس اوقات براہ راست ان کے بیانات میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا۔ باقی حضرت کے بیانات سے تو میں نے بحمد اللہ تعالیٰ جی بھر کر استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ پہلے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی وہ عبارت سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اشکال کس بنیاد پر ہے۔ تجلیات صفرت جلد نمبر 1 صفحہ 569 اور 568۔ حضرت کی عبارت یہ: یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہوں، دوست برا سمجھے،
اور فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں پر صبر کیا کرو، جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کتنے فاسق ہیں کہ دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ یہ حضرت کی عبارت ہے۔ اس پر اعتراض کرنے میں جو اعتراض کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد امین اکاڑوی نے تجلیات صفدر میں یوں لکھا ہے کہ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم بھی تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کہا کہ بیٹا دن کو نہ کرو، رات کو یہ کام کیا کرو، الیاذ باللہ۔ اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی توہین کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے اور صحابی پر بہت بڑا الزام لگا ہے۔ حاشا وکلا، حضرت نے تجلیات صفدر میں کہیں یہ نہیں لکھا۔ اصل میں بات اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ رہے۔ یزید چونکہ اہل السنت والجماعت کا جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ فاسق تھا، اس کے فاسق ہونے پر کئی ایک عبارات ہیں، میں نے مستقل اس پر عبارات پیش بھی کی ہیں۔ اب بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یزید کے فاسق ہونے پر دو عبارتیں ہیں جن کا حضرت نے مفہوم اپنے لفظوں میں تجلیات صفدر میں نقل فرمایا ہے۔ میں وہ دونوں عبارتیں سناتا ہوں، پھر ان دو عبارتوں کا جب مفہوم پیش کیا وہ سناتا ہوں، اور پھر آپ سمجھیں گے اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی عبارت مشہور مفسر مؤرخ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری۔ آپ نے البدایہ والنہایہ میں محدث حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد المعروف امام طبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری کے حوالہ سے ایک عبارت نقل فرمائی ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں کان یزید فی حداثتہ صاحب شراب یأخذ مأخذ الاحداث فأحس معاویۃ بذلک فأحب ان یعظہ فی رفق فقال یا بنی ما اقدرک علی ان تصل الی حاجتک من غیر تہتک یذهب بمروتک وقدرک ویشمت به عدوک ویسیء به بک صدیقک ثم قال یا بنی انی منشدک ابیاتا فتأدب بها واحفظها فانشدہ۔ یزید نوجوانی میں شراب پیتا تھا، نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا کیسے جرت کرتے ہو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ ایسی رسوائی ہے جس سے مروت ختم ہو جاتی ہے، دشمن خوش ہو جاتے ہیں، دوست برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں چند اشعار کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، آپ ان اشعار سے عبرت حاصل کرو، ان اشعار کو اچھی طرح یاد کرو۔ پھر آپ نے وہ 3 شعر پڑھے۔ ان سب نہارن فی طلاب العلا وصبر علی حجر الحبیب القریبی حتی اذا اللیل اتا بالدجا واقتحلت بالغمز عین الرقیبی کم فاسق تحسبہ ناسکا قد باشر اللیل بامر عجیبی۔ بلندیوں کے طلب کرنے میں دن گزار لیا کرو اور قریبی دوست کی جدائی میں صبر کیا کرو، اور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کتنے فاسق کے دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں قلت وہذا کما جاء فی الحدیث من ابتلی بشیء من هذه القاذورات فلیستتر بستر اللہ عز وجل۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص کسی گندگی کے اندر مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھپائے، جس طرح اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہے۔ یعنی جس طرح اگر کسی شخص کو گناہ ہو، اللہ اس پہ پردہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اس پر پردہ ڈالے، اس اللہ کے پردے کو پھاڑے نہ، تنہائی میں گناہ کر کے باہر کسی کو بتائے نہ، اپنے گناہ کو چھپائے۔ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے موافق ہے۔ یہ عبارت ہے جو حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمائی۔ ایک یہ عبارت ہے۔ اچھا، دوسری عبارت ذرا سماعت فرمائے۔ چلیں میں لگی ہاتھوں ایک عرض کر دوں کہ اس عبارت کے تحت حضرت نے کیا فرمایا۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبارت نقل نہیں فرمائی، بلکہ اس عبارت کا مفہوم اور خلاصہ آپ نے نقل فرمایا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ یزید نوجوانی میں ہی رات شراب پیتا تھا،
نوجوانی میں شراب پیتا تھا، نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہوں، دوست برا سمجھے۔ فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں پر صبر کیا کرو، رات جب آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، کتنے فاسق دن عبادت میں گزارتے اور رات لذت و عیش میں گزارتے۔ حضرت نے اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان فرمایا، اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں صرف اتنی بات ہے کہ یزید شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکت نہ۔ حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا فائدہ یہ ہوا کہ یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا، ظاہراً کافی حد تک اپنی اصلاح کر لی، جس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مختلف غزوات میں اسے شرکت کا حکم دیا۔ اب دیکھو حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ یزید اپنی بہن سے زنا کرتا تھا یا اپنی قریبی خاتون سے یا کسی بھی عورت سے زنا کرتا تھا، نے لکھا۔ نے فرمایا کہ نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ نوجوانوں والی حرکت کا معنی صرف زنا نہیں ہوتا، لاعبانی پن ہے، آوارہ گردی ہے، معاملات کی پرواہ نہیں کرتا، گپے رات دیر تک لگاتا رہتا ہے، سب باتیں آتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو البدع والنہایہ میں عبارت پیش فرمائی اس کا خلاصہ پیش فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کا فائدہ یہ ہوا کہ یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا، کافی حد تک اپنی اصلاح بھی کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس اصلاح کرنے کی وجہ سے اس کو غزوات کے اندر شرکت کا حکم بھی دیا۔ اب اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ یزید زنا کرتا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، اور اس کے باوجود آپ نے اس کو سمجھایا کہ دن کو کر لیا کرو، نہ رات کو، دن کو نہ کیا کرو، رات کو چھپ کے کر لیا کرو، نہ حضرت اس عبارت کے اندر موجود ہے، اور نہ ہی مولانا امیر اکاڑوی رحمہ اللہ نے یہ عبارت تحریر فرمائی ہے۔ ایک تو یہ سمجھے۔ دوسری عبارت کا جس کا خلاصہ نے بیان فرمایا وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ عبارت نمبر 1، مشہور محدث مؤرخ ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی رحمہ اللہ المعروف ابن سعد، وفات 230 ہجری، انہوں نے طبقات ابن سعد میں، اور مشہور محدث مؤرخ حافظ ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ المعروف ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 571 ہجری، انہوں نے تاریخ دمشق میں، اور مشہور مفسر محدث مؤرخ امام ابو الفضل عبد الرحمن بن ابو بکر المعروف جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، انہوں نے یہ عبارت تاریخ الخلفاء للسیوطی میں، اور مشہور شافعی عالم احمد بن محمد بن علی المعروف ابن حجر مکی رحمہ اللہ، وفات 974 ہجری نے الصواعق المحرقہ میں یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔ وہ عبارت کیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 ہجری کی بات ہے کہ جب یزید کی بدعملیوں کو دیکھا تو آپ نے اس کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اہل مدینہ نے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس موقع پر حنظلہ بن عبداللہ نے یہ جملہ فرمایا، فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمى بالحجارۃ من السماء ان رجلا ينكح الامہات والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاۃ۔ حضرت فرمانے لگے کہ خدا کی قسم ہم نے جو یزید کی بیعت توڑ دی ہے اور اس کے خلاف خروج کر لیا ہے، اس کی وجہ ہم ڈرتے تھے کہ ہمارے اوپر پتھر نہ برس پڑے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ینکح الامہات، یہ تو بہت سخت لفظ ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ جو محرمات ابدیہ سے بدکاری، یعنی اپنی ماں سے، اپنی بہن بیٹی سے اور بہنوں سے یہ بدکاریاں کرتا ہے، اور شراب پیتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، تو اتنے گندے بندے کی ہم بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عبارت طبقات ابن سعد میں ہے، یہ عبارت تاریخ الخلفاء میں ہے، یہ عبارت الصواعق المحرقہ میں ہے، اور یہ عبارت تاریخ دمشق میں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے عبارت نقل نہیں فرمائی، بلکہ حضرت نے خلاصہ نقل فرمایا، اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟
اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اور یزید کے دور حکومت کا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 62 ہجری کے آخر کا واقعہ ہے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا نہیں ہے بلکہ حضرت کی وفات کا ہے، بعد کا ہے۔ تو جب یہ واقعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا ہے تو اس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھو یہ دو عبارتیں نقل فرمائیں اور ان دونوں عبارتوں کا حضرت نے تبصرہ فرمایا۔ خلاصہ کیا ہے کہ پہلی عبارت جو البدایہ والنہایہ میں ہے اس میں نہیں ہے کہ یزید بہن سے یا کسی سے زنا کرتا تھا، اور حضرت نے اس عبارت نقل فرمایا اور اس پر تبصرہ فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ کو سمجھانے کا نتیجہ ہوا کہ یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا اور اس نے اپنی اصلاح بھی کچھ کر لی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر غزوات میں شرکت کا حکم بھی دیا۔ اور دوسری عبارت کے بعد کہ جس میں یزید شراب پیتا تھا، اپنی محرمات سے بدکاری کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے بارے میں تو قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو حضرت تو فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد کا ہے، اور اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا امین اکاڑوی نے لکھا ہے کہ یزید اپنی بہن سے زنا کرتا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور آپ نے کہا دن کو نہ کرو رات نہ کرو، حاشا وکلا۔ آپ بتاؤ کس قدر دونوں عبارتوں میں فرق ہے اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں، اعتراض کرنے والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق والوں کے ساتھ وابستہ رکھے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کر دیں تو ذرا اچھی طرح ذہن فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات، ہم نے کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم سمجھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بشر اور آپ کی صفات کو نور سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو اپنی قبر اطہر میں زندہ سمجھتے ہیں، آپ کی قبر پر جا کے صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو آپ خود سماعت فرماتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، آپ کی قبر مبارک اور جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اس نظریے پر قائم ہیں، دلائل سے پیش کرتے ہیں اور اپنے اس نظریے پر ہونے والے اعتراضات کا اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تمام صحابہ کو مومن سمجھتے ہیں، عادل سمجھتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں، جنتی سمجھتے ہیں، معیار حق سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں۔ محفوظ کا معنی ان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا، اور اللہ ان کو جہنم کی آگ تو کجا، دھواں تو کجا، جہنم کی ہوا سے بھی اللہ ان کو محفوظ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو معیار حق و صداقت سمجھتے ہیں، اپنا مقتدی اور اپنا رہنما سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض کو نفاق سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اس نظریے کو انشاءاللہ دلائل سے بیان کرتے رہیں گے، اور اس نظریے پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہم اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد ہم ائمہ اربع میں سے، چاروں ائمہ میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو اپنا مجتہد سمجھتے ہیں، مجتہد مطلق سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے مقلد ہیں، اندھے مقلد نہیں، سمجھ کر مقلد ہیں، دلیل کی بنیاد پر مقلد ہیں، فہم و فراست کی بنیاد پر مقلد ہیں۔ ہم انشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں کی روشنی میں ان کے مسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات پر، ان کی فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے جواب اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ دیتے ہیں،
اور انشاءاللہ العزیز دیتے رہیں گے۔ نمبر 3، علماء دیوبند کے منہج کو اپنا منہج سمجھتے ہیں، علماء دیوبند کے منہج کے مطابق چل رہے ہیں، علماء دیوبند کے منہج کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ علماء دیوبند کے منہج کا مفہوم وسیع ہے، جس کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ قانون کو توڑتے نہیں، اسلام کو چھوڑتے نہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کا بھرپور خیال کرتے ہیں، اور خارجی فتنوں کے خلاف لڑتے ہوئے داخلی فتنوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ جہاں خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہاں داخلی فتنوں پر نظر رکھتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ داخلی فتنوں کی بھی سرکوبی کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کا منہج افراد تیار کرنا ہے، ہم افراد تیار کر رہے ہیں۔ اپنے عقیدے پر مستحکم رہنا ہے، ہم رہ رہے ہیں۔ منہج دارالعلوم دیوبند کا یہی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، اور دوسرے مسلک کے اکابرین کی پگڑیوں کو اچھالتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے، اور دوسرے مسلک کے اکابرین کی پگڑیوں کو اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم غیرت مند ہیں اور فرقہ واریت پھیلانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ چوتھی بات، ہم تصوف اور طریقت میں چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں، سلسلہ قادریہ کو بھی، سلسلہ چشتیہ کو بھی، سلسلہ سہروردیہ کو بھی، سلسلہ نقشبندیہ کو بھی۔ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے بھی ہیں، چاروں سلسلوں میں بیعت ہیں بھی، اور مجھے بحمد اللہ تعالیٰ چاروں ہی سلسلوں میں مشائخ کرام سے اجازت بھی ہے۔ تو ہم طریقت میں اپنے مشائخ کے طرز پہ چلتے ہیں، کیونکہ ان سلاسل اربع اور چاروں سلسلوں میں سے سلسلہ چشتیہ کے مطابق ہم اذکار بھی دیتے ہیں، خانقاہ نظام بھی چلاتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی مجالس بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے اکابر کے سلسلے پر قائم ہیں، اور اس سلسلے کے طرز عمل پر اگر کوئی اعتراضات ہوتے ہیں تو ہم اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اس کے جوابات دیتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے جوابات دیتے رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں بس عرض کروں گا کہ آخری اسباق کے حوالے سے خدمت میں عرض کروں گا کہ جتنے ہمارے تلامذہ، جتنے ہمارے شاگرد حضرات یا خواتین، بچے یا بچیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، سب کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے عقائد پر پختہ رہیں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اور اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی نگرانی کریں۔ جو کسی شیخ سے وابستہ ہے، اہل حق سے، اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں، ان کی خدمت میں حاضری دیں، ان کی ہدایات پہ عمل کریں، اور جو میرے ساتھ منسلک ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سلسلے کی پابندی کریں، اپنے نفس کی نگرانی کریں، اور اصلاحی تعلق کو پختہ رکھیں۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے فضل اور کرم سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں داخلہ ہمارا مقدر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری نصیحت ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ہم اس دنیا میں جمہور اہل سنت والجماعت اپنے اکابرین کی رائے پر رہیں گے، ان کے مسلک اور مذہب اور منہج کے مطابق چلتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ 3 انعامات عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ کے دربار میں مقبولیت ان کو تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی وہ مقبولیت عطا فرما دیں۔ جو محبوبیت لوگوں کے میں ان کی تھی، اللہ ان کی طفیل ہمیں بھی لوگوں میں محبوبیت عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہاں ان کا اچھا حشر فرمائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی برکت سے ہمارا بھی اچھا حشر انہی کے ساتھ فرما دیں گے،
احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں خود تو نیک نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی نیکی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔